بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وقال تعالى في كلامه المجيد إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم قيل يا رسول الله وكيف نجدد إيماننا قال أكثر من قول لا إله إلا الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدنی علما نافعا۔ محترم دوستو بزرگو، اللہ پاک کا بے انتہا فضل و کرم احسان ہوا کہ جس اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ اللہ کے خزانوں میں سے قیمتی دولت ایمان کا مل جانا ہے۔ ظاہر میں اگر ہم دیکھیں کہ دنیا کے اعتبار سے کسی کے پاس کتنا بھی مال ہو، دولت ہو، صلاحیتیں ہو، مگر اللہ کے یہاں قابل قبول ایمان والا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم اپنے ایمان کو کس طرح تازہ کریں؟ ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ کو کثرت سے کہتے رہا کرو، یعنی کہ اللہ کی ذات کا، جو اللہ نے یہ کائنات بنائی ہیں، سجائی ہیں، اس اللہ کی پہچان اس دنیا میں کرانی ہے۔ دوستو بزرگوں، ہم اتنا بڑا آسمان، اتنا بڑا زمین دیکھ رہے ہیں، سب اللہ کے محتاج ہیں۔ کائنات میں قدرت نہیں ہے، قدرت تو اللہ کی ذات میں ہے۔ کائنات تو قدرت سے بنائی گئی ہے۔ کائنات کا کوئی بھی ذرہ، کوئی بھی شے نہ ایک انسان کو نفع پہنچا سکتا ہے، نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے جب تک نہ اللہ چاہے۔ دوستو بزرگوں، آج اگر ہم دیکھیں کہ ہم نے اپنا رخ اللہ سے، اللہ کے دین سے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے موڑ لیا ہے، پھیر لیا ہے، اور ہم کامیابی کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ دوستو بزرگوں، کامیاب وہ ہوں گے جو اپنے ایمان پر محنت کریں گے، اپنے ایمان پر محنت کریں گے۔ ہر ایک چیز محنت چاہتا ہے، جیسا کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، ملازمت کے لیے محنت، دکان کے لیے محنت، کھیتی باڑی کے لیے محنت، ایسے ہی ایمان بھی محنت چاہتا ہے۔ صحابہ جیسا ایمان مطلوب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ، کما آمن الناس، صحابہ جیسا ایمان۔ کیا ایمان تھا صحابہ کے پاس کہ اپنے جذبات بھی قربان کیے، اپنی خواہشات بھی قربان کی، اپنی بیویوں کو بیوہ کیا، بچوں کو یتیم کیا، گھروں کو چھوڑا، اپنی بستی کو، اپنے شہر کو چھوڑا، کس لیے؟ دین کی محنت کے لیے۔ دوستو بزرگوں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام جنگ کے لیے تیاری کر رہے تھے۔ ایک صحابیہ مسرات آئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دودھ پیتا ہوا بچہ بھی جنگ میں لے جائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا فائدہ دے گا، یہ تو ابھی دودھ پی رہا ہے۔ کہا کہ یا رسول اللہ اگر تیر یا تلوار آئے اور اس کو ڈال بنا کر آگے رکھنا، تیر اسی کو لگنی چاہیے۔ کس بنیاد پر اتنا ایمان پختہ ہوا تھا؟ کیونکہ محنت کی تھی۔ دوستوں بزرگوں، کہ ہم دیکھیں کہ ہم آج محنت کرنے کے بغیر ہی کامیابی کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ کامیاب وہ ہوگا جو محنت کرے گا، کریں گے نا انشاءاللہ۔ اسی لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ جو بھی ہم یہ کائنات دیکھ رہے ہیں، کل من علیہا فان، سب کچھ فنا ہونے والا ہے۔ اتنا آسمان، اتنا زمین، جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، ہر ایک شے ختم ہوگی، بس اللہ کی ذات رہے گی۔ اس اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، کہ دنیا کی جو مختصر سی زندگی ہے، اس مختصر سی زندگی میں اپنے اللہ کو پہچاننا ہے، اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، اللہ کامیابی دیں گے۔ کہ مشہور واقعہ ہے بنی اسرائیل کا کہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو بارش نہیں پڑ رہی تھی تو بڑے پریشان ہو گئے۔ پھر ایک میدان میں جمع ہوئے اور نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد دعا کی یا اللہ بارش ڈالیے۔ اللہ نے دھوپ کی گرمی کو اور بڑھا دیا۔
मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो गए, या अल्लाह मैं तो बारिश मांग रहा हूँ, आपने धूप को बढ़ा दिया। मेरे अल्लाह ने फरमाया, मूसा ये जो लोग हैं इनमें एक गुनाहगार हैं जिसने 40 साल मेरी नाफरमानी की है, जब तक वो इन लोगों में से नहीं निकलेगा मैं बारिश नहीं करूँगा। मूसा अलैहिस्सलाम आगे चढ़े, कहा कि कौन है जो इस मजलिस में गुनहगार हैं, वो बाहर निकले। और जो गुनहगार था उसे पता था मैं ही हूँ, और उसने दिल ही दिल में तौबा किया, या अल्लाह 40 साल तूने पर्दा किया, आज भी पर्दा कीजिए, मुझे जलील मत कीजिए। अल्लाह ने बारिश डाली। मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हुए, या अल्लाह अभी कोई नहीं निकला, आपने बारिश की। मेरे अल्लाह ने फरमाया, मेरे बंदे ने तौबा की, मैंने सुलह की। यानी कि एक दिल के इरादे पर अल्लाह ने 40 साल के गुनाहों को माफ़ फरमाया। हमने कौन सी नाफरमानी की। हाँ, अगर हम देखें, अगर हम अल्लाह के सामने तौबा करेंगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमारे गुनाहों को भी माफ़ फरमाएंगे। हाँ, कि वो हदीस कुदसी है ना, मेरे अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे बंदे कुछ मैं चाहता हूँ, कुछ तू चाहता है, करता तो तू वो है जो तू चाहता है, पर होता वो है जो मैं चाहता हूँ। कर तू वो जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वो जो तू चाहता है। हाँ, कितने मीठे अल्फाज हैं, अगर हम इन पर गौर करें तो अल्लाह की पहचान हो जाएगी। दोस्तों बुज़ुर्ग, हाँ करेंगे ना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अल्लाह कहने से ज़्यादा सुनने और कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे।